ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے عورت کی شرمگاہ کو کب اور کیوں پیدا فرمایا؟ کون سے جسم کے حصے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بطور امانت عطا فرمائے ہیں؟ حضرت حوا علیہ السلام کو حوا کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اللہ تعالی نے عورت کو کب اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے دوستوں اور ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ محترم ناظرین، حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی وہ پہلی عورت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری بشری مخلوق ہے جو کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے آگے بشری مخلوق چلی۔ اس وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس آیت کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت جیسی حسین مخلوق کو آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان عورت کے قرب سے سکون حاصل کر سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کچھ اکیلا پن محسوس کرتے تھے، کیونکہ جنت کے اندر آپ کی جنس سے آپ کے علاوہ اور کوئی مخلوق موجود نہ تھی۔ فرشتے موجود تھے جو کہ نوری مخلوق تھے۔ محترم ناظرین اور سامعین، پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ اپنے پاس حسین و جمیل عورت کو پایا تو حضرت حوا علیہ السلام سے پوچھا، تو کون ہے اور تجھے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تسکین کے لیے جسے چاہا پیدا فرمایا۔ پھر آپ کے دل کے اندر ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر قریب ہونے اور چھونے کی خواہش پیدا ہو گئی، جس پر آپ علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ پہلے اس کو نکاح کا پیغام دو اور نکاح کرو، پھر اس کے بعد قریب ہو کر ان کو چھو سکتے ہو، ان سے مل سکتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اندر عرض کیا کہ یا اللہ، میں ان کے ساتھ نکاح کیسے کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ پیارے دوستوں اور ناظرین، یہ دنیا کا واحد نکاح تھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نے شرکت فرمائی۔ جب نکاح ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آتی ہیں یا پھر میں آپ کی طرف چل کر آؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے عورت کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور اگر آدم علیہ السلام خود چل کر نہ جاتے تو ہمیشہ عورت کے پاس چل کر مرد آتے۔ محترم ناظرین، اسی سبب سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مردوں کے اندر ان کے باپ آدم علیہ السلام کی طرف عورت کے قریب ہونے اور اسے چھونے اور ان کے قرب سے لذت پانے کی خواہشات پیدا ہوتی ہے، اور چونکہ یہ نکاح کے بغیر حرام ہے،
اسی وجہ سے انسان کو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ تنہائی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر داخل ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر تو نے کوئی یہ کہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اس بات کو مان لو، لیکن اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا ہے، بدل دیا ہے، تو کبھی یقین نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت سے کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین نے اپنی کتاب نکاح میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ تعالی کی امانت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح مرد بھی، لیکن عورت کو خاص اس وجہ سے کیا گیا، اور عورت اچھی نیک اور پاسار ہوگی تو اس کا گھر بھی اچھا اور زیادہ قائم رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا آپ نے اس شرمگاہ کا استعمال ایسی جگہ پر کبھی نہ کرنا کہ جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ محترم ناظرین، لہٰذا شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہے، آنکھیں بھی امانت ہیں۔ حضرت معاذ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا۔ ابن اصحاب سے روایت بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ان کی زوجہ حوا کو پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری یعنی مباشرت کا طریقہ بھی سکھاؤ اور انہیں مباشرت کرنے کا حکم دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے ساتھ ہم بستری یعنی شرعی تقاضا پورا کیا، تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے شوہر آدم، یہ کام تو بہت اچھا ہے، میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستوں اور ناظرین، اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ ناظرین، ان تمام تر روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس کے ذریعے اسی سے آگے نسل انسان بھی چلنی تھی، اور اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی امانت قرار دیا ہے۔ ناظرین، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، پیدا کرنے کے بعد، ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ انسان پیدا فرمایا، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو کہ ایماندار نہ ہو، یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا آپ تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور ان کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے حلال کردہ کاموں کے اندر استعمال کرے۔ ان لوگوں کا کوئی بھی ایمان نہ ہوگا جو ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرے گا، اور ان چیزوں کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرنا ایمان کی محرومی کا سبب بن جائے گا، اور یہ ایمان سے محرومی ہی جہنم کا سبب بنے گا۔ محترم ناظرین،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہ ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، کہ جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے مان لی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور راحل اسلامک وائس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔